بلقا یعنی کہ میم پیش اور واو ساکن اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کے فاصلے پر واقع ہے۔ زیر بحث مارکہ یہیں پیش آیا۔ یہ سب سے بڑا خون ریز مارکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی مارکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقاء پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا، جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات سخت گراں گزری۔ آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کہیں اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت زید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور کا اور کوئی درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم، دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کے ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ آیت یہ ہے، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف سے نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخوان شکن اور مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مشائیت کرتے ہوئے ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے الوداع کہا۔ اسلامی لشکر شمال کی جانب بڑھتا ہوا معان پہنچا، اور یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام اور بلقین و بحرا اور بلا قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں اس طرح کسی لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2,00,000 کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے، اور اس حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزری۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد سے مطلع کریں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی اور یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں
خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھے، ہمیں دو بلائیوں میں سے ایک بلائی حاصل ہوگی، یا تو ہم غالب رہیں گے یا شہید ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ غرض اسلامی لشکر نے معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلقاء کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا ہرکل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ ازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب مارکا تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی تو اس طرح کے عجائبات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید تھے حضرت زید بن حارثہ نے علم لیا اور ایسے بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں اور ان کے دونوں بازوؤں کو کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کی ہے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے اڑتے، اور اس کے لیے ان کا لقب جعفر طیار اور ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین معنی 2 بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا، انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زائد زخم پائے۔ نافع بن عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے، اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کیا، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد یہ کہنے لگے، اے نفس قسم ہے ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مد مقابل اترے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے کر آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو کیونکہ ان دونوں تمہیں سخت حالات سے 2-4 ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھامی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور فرمایا، مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی، چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک میں چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹیں اور ایک چھوٹی تلوار میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں شک بار تھی، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔
اتنی شجاعت و بصالت اور زبردست جاں بازی اور جاں سپاری کے باوجود یہ انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہا۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمار ہنر مندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مارکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے یہ صورتحال معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید ان پر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مروب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان سے پنجے سے بچانا انتہائی مشکل ہو جائے۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حیت و وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ اگلی لائن کو ساکا یعنی پچھلی لائن اور ساکا کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو میسرا اور میسرا کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدائی میں مرعوب ہو گئے اور ادھر جب رومی لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ ادھر مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا۔ البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہو۔ اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے سارا عرب انگشت بدنداں رہ گیا، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت تھے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرانا، کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آنا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا۔ اس سے یہ بڑی حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے معید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے، اس مارکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم، اشجع، اظفان، زبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کیا۔ یہی مارکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خون ریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، تو آپ نے ایک ایسی حکمت مبالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے عمر بن عاص کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ آپ نے جنگ موتا کے بعد یعنی جمادی 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمر بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ بنو قزاع نے اطراف مدینہ پر ہلا بول دینے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی تھی، لہٰذا آپ نے عمر بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا۔ ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور ان کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عذرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزرے ان سے مدد کے خواہاں ہوں، اور وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے رہتے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت رافع بن مقیس جہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی، جس میں روسا اور مہاجرین مثلاً ابو بکر، عمر اور سرداران انصار بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا گیا کہ عمر بن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں، اختلاف نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ نے امامت کرنی چاہی، لیکن عمر نے کہا کہ آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں اور امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہ نے ان کی اس بات کو مان لیا اور نماز حضرت عمر ہی پڑھاتے رہے۔ کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر قضاء کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقوں کو رونتے ہوئے اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ اخیر میں ایک لشکر سے مٹبھیڑ ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ گیا۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی۔ ذات سلاسل یعنی سے ان کی پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔ وادی القرہ سے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے اور یہاں سے مدینے کا فاصلہ 10 دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جزام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے اور اس لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا۔